اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا چیپٹر چل رہا ہے باب ثواب الورعین، ورع اختیار کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے کیا ثواب حاصل ہوتا ہے، اس پر ہم احادیث سماعت کر رہے ہیں۔ حضرت احمد بن ابی الحواری فرماتے ہیں، میں نے ابو عبداللہ البناجی کو سنا، وہ فرماتے ہیں یؤتی العبد یوم القیامہ، دیا جائے گا بندے کو قیامت کے دن، فیغیب فی النور، پس وہ غائب ہو جائے گا نور میں، فیعطا کتابہ، لایا جائے گا بندہ قیامت کے دن، پس وہ نور کے اندر غائب ہو جائے گا، فیعطی کتابہ، اسے اللہ رب العالمین اس کا نامہ اعمال دے گا، فیقرأ فیہ صغار ذنوبہ، وہ اپنے نامہ اعمال میں اپنے صغیرہ گناہوں کو پڑھے گا، ولا یری فیہ کبارا کان یعرفھا، اور وہ کبیرہ گناہوں کو نہیں دیکھے گا جن کو وہ پہچانتا تھا، فیدعا ملک فیعطی کتابا مختوما، بلائے گا ایک فرشتہ، پس دے گا وہ ایک کتاب مہر شدہ جس پر سٹیمپ لگی ہوگی، فیقال لہو، کہا جائے گا اس کے لیے کہ انطلق بعبدی ھذا الی الجنہ، کہ میرے اس بندے کو جنت کی طرف لے جاؤ، فَإِذَا كَانَ آخِرُ قَنْطَرَةٍ، پس جب وہ ہوگا پل کے آخری حصے پر، فَادْفَعْ إِلَيْهِ هَذَا الْكِتَابَ، تو اس کو یہ کتاب، یہ خط دے دینا، وَقُلْ لَهُ، اور کہنا اس کو، يَقُولُ لَكَ رَبُّكَ، تجھے تیرا رب کہتا ہے، حبیبی، اے میرے محبوب، ما منعنی ان اعکفک علیک، نہیں روکا مجھے کہ میں تجھے ٹھہراتا پل پر، الا حیاء منک و اجلالا لک، مگر تیری طرف سے حیا اور تیری طرف سے بزرگی تیرے لیے، وقد غفرتها لک، اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ آخِرِ القنطرہ، فرمایا کہ پس جب وہ اس پل کے آخر پر پہنچے گا، اعطاہ الملک الکتاب، وہ خط فرشتہ جو مہر بند ہوگا وہ اس کو دے گا، ففض الخاتم، وہ اس مہر کو کھولے گا، ثم قرأ فنظر الی الکتاب، پس وہ پڑھے گا اور دیکھے گا اس کتاب کے اندر، فقال للملک، وہ کہے گا فرشتے سے، قد عرفتها، تحقیق میں نے پہچانا اس کو، فیقول له الملک، فرشتہ اس کو کہے گا، ما ادری ما فیہ، انما دفع الی کتاب مختوم، وہ کہے گا تو کیا جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے، مجھے تو یہ مہر بند تحریر دی گئی، تو تجھے کیسے پتہ، پہلے سے چل گیا کہ اس میں کیا لکھا ہے، وَرَبُّكَ يَقُولُ، اور تیرا رب یہ فرما رہا تھا، لاکا تیرے لیے، حبیبی ما منعنی ان اعکفک علی، میرے محبوب بندے، میں نے تجھے نہیں روکا کہ یہاں تو پل پہ ٹھہرے، الا اعظاما لک و اجلالا، تیری تعظیم اور تیری بزرگی کے لیے، کہ تجھے عزت دی جائے، تجھے تکریم دی جائے، اور تیرے گناہوں کی بخشش کا تجھے مژدہ سنا دیا جائے۔ رواہ ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء، اس حدیث کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر روایت کیا ہے۔ تو یہ بندہ مومن کا اپنے رب کی حضور قیامت کے دن کا حال ہے کہ رب العالمین کیسے بندے کو نور میں چھپا کے، اس کو الگ کر کے لوگوں سے ہٹا کے اس کا نامہ اعمال بھی دے گا،
اور پھر فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے جنت کی طرف لے جا۔ پل صراط سے گزرتے ہوئے اسے ایک اور خط دیا جائے گا جس کے اندر اللہ کی طرف سے انعام و اکرام اور مہربانیاں اور عطائیں رب کی اسے عطا کر دی جائیں گی۔ تو یہ ہے ورع والوں کے لیے، جو لوگ تقوی، ورع، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں نا، رب العالمین پھر ان کا اکرام بھی یوں فرمائے گا کہ رب فرمائے گا تجھے یہاں روکنے کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، تیری بزرگی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، تیرے مرتبے اور مقام کو بلند کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا وہ نامہ اعمال فارغ، اب یہ جو لیٹر دیا جا رہا ہے، یہ جو تحریر دی جا رہی ہے مہر بند، اب یہ آپ کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ یہ رب کا انعام و اکرام ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن پر رب نے میدان قیامت میں بہت بڑے انعام و اکرام فرمانے ہیں۔ اگلی روایت حضرت عبدالعزیز بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے حضرت سفیان سے سنا، یقولو، وہ فرماتے ہیں حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں علیک بالورع، اے بندہ خدا ورع کو لازم پکڑ، یخفف اللہ حسابک، اللہ رب العالمین تیرے حساب کو ہلکا فرما دے گا کہ تم ورع اختیار کرو، اللہ قیامت کے دن تمہارا حساب آسان کر دے گا۔ ودع ما یریبک الی ما لا یریبک، فرمایا کہ چھوڑ دے اس بات کو جو شک میں مبتلا کرتی ہے اس بات کی طرف جو شک میں مبتلا نہیں کرتی، یعنی جس کام کے کرنے سے تمہیں شک لگے کہ یہ کروں کہ نہ کروں، فرمایا اسے چھوڑ دو، اس بات کی طرف کہ جس کے اندر کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں۔ فرمایا وادفع الشک بالیقین، اور شک کو یقین کے ساتھ دور کرو، یسلم لک دینک، فرمایا تمہارا دین سلامت رہے گا، کہ جب بھی شک لگے تو اس شک کو یقین سے بدلو، کہ شک یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، شک کسی بھی چیز کو ختم، جیسے آپ نے وضو کیا ہے، یقین ہے وضو کرنے کا، ٹوٹنے کا شک ہے تو نہیں ٹوٹا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ واقعتاً وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو لہٰذا شک سے نہ نماز ختم ہوتی ہے، نہ وضو ٹوٹتا ہے، نہ شک کوئی اثر کر سکتا۔ شک جو ہے یقین کو ختم نہیں کر سکتا، یقین شک کو ختم کرتا ہے۔ تو فرمایا ہمیشہ شک کو یقین سے دور کرو اور اس سے اپنے دین کو سلامت رکھو۔ اور یہاں پر اس حدیث میں بھی ہمیں حضرت سفیان بن عیینہ ورع اختیار کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں اللہ کے حضور قیامت کے دن حساب کتاب میں بڑی آسانی اور حساب بڑا آسان ہو جائے گا کہ ہم یہاں ورع اور تقوی اختیار کر لیں۔ اگلی روایت حضرت اسماعیل بن داؤد روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما رأیت شیخا کان افضل منہ، کہ میں نے نہیں دیکھا کسی بزرگ کو جو بہت فضیلت والا ہو، وما رأیتہ یحود فی شیء من امر الدنیا قط، اور میں نے کسی بھی اللہ والے کو نہیں دیکھا کہ وہ دنیا کے معاملات میں ڈوبا ہوا ہو، دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہا ہو، میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ ما یمر علی شیء اشد علی من الحیاء من اللہ عز وجل، اور فرماتے ہیں میرے اوپر کوئی شے بھی نہیں آتی کہ مجھے ہر شے پر سب سے زیادہ اللہ سے حیا محسوس ہوتی ہے، میں اپنے رب کا حیا کرتا ہوں، اور اس معاملے میں میں ہر چیز میں اللہ سے حیا کو سامنے رکھتے ہوئے ہر معاملے کو کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ دنیا کے معاملات کے پیچھے تو پڑتا ہی نہیں۔ اگلی روایت حضرت معتمر بن سلیمان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یہ اس چیپٹر کی آخری حدیث ہے۔ فرماتے ہیں دخلت علی صاحب لنا وہو فی النزع، میں ایک بزرگ کے پاس گیا، وہ حالت نزع میں تھے، یعنی دنیا سے ان کا آخری وقت تھا، تشریف لے کے جا رہے تھے۔ فرأیت من جزعہ وحلعہ فجعلت ارجیہ وامنیہ، فرماتے ہیں میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ جو ان کے دنیا سے جانے کا وقت تھا، تو میں
انہیں دیکھ کے جو ہے پریشان ہوا کہ یہ اللہ کا ولی ہم سے جا رہا ہے۔ فقال لی، انہوں نے مجھ سے فرمایا، یا ھذا، اے فلاں، واللہ لو جاءتنی المغفرۃ من ربی، اگر مجھے رب العالمین کی طرف سے مغفرت مل گئی، الحیاء منہ لما افضیت بہ الیہ، تو یہ میرے لیے کامیابی ہوگی، ورنہ میرے لیے شرمندگی ہوگی جو میں نے دنیا میں زندگی گزاری اور میں رب سے اپنی بخشش کا اہتمام بھی نہیں کر سکا، تو یہ میرے لیے پھر حیا اور شرمندگی والی بات ہوگی۔ یعنی دنیا سے جاتے ہوئے وہ مغفرت کی یقین لے کے جا رہے تھے، اور اس بات کا بھی دل میں خوف لے کے جا رہے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ میری مغفرت و بخشش نہ ہوئی تو پھر اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی شرمندگی کی بات نہ ہوگی کہ بندہ ساری زندگی دنیا میں گزار کے رزلٹ کے دن جا کے فیل ہو جائے تو پھر کیا تو کچھ نہیں ہے نا۔ کلاس بچہ پڑھے سارا سال اور امتحان کے دن جب رزلٹ نکلے فیل ہو جائے تو پورے سال کا تو نقصان ہوتا ہی ہے نا۔ تو ایک بندہ پوری زندگی گزار کے رب کے حضور جائے اور وہاں جا کے اسے نتیجہ سنایا جائے کہ تم فیل ہو گئے ہو، تو پھر فیل ہونے والے کے لیے تو شرمندگی اور تکلیف یقینی ہوتی ہے۔ اسی لیے دنیا میں بندہ مومن کے لیے وقت ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے۔ وہ جب بھی راضی کرے گا رب راضی ہو جاتا ہے۔ رب کو راضی کرنا اتنا آسان ہے، اس سے زیادہ آسان کوئی کام نہیں ہے کہ بندہ اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رب سے وعدہ کر لے، اور اپنے رب سے بخاری شریف میں 100 بندہ قتل کر کے بھی جنت میں چلا گیا کہ رب راضی ہو گیا۔ وہ رب کو راضی کرنے کے لیے نکلا، اپنے رب کو راضی کر دیا۔ تو اس لیے رب ہے، وہ کس ادا سے راضی ہو جائے گا یہ تو وہی جانتا ہے۔ بس ہمیں وہ ادا مل جائے رب کو راضی کرنے والی، تو یقین کریں ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، اسلاف فرماتے تھے کہ رب کو منانا ہے تو بچے سے ہی سیکھ لو نا۔ بچہ ماں باپ سے ضد کر کے بھی بات منوا لیتا ہے۔ بچے کو آپ 10 دفعہ کہیں نا یہ کام نہیں کرنا ہے، وہ ضد کرے گا کروں گا، تو ماں باپ کیا کہتے ہیں، اچھا پھر کر لو۔ تو فرماتے ہیں کہ رب کو منانے کا بھی بچے سے ہی طریقہ سیکھ لو نا، کہ 1-2 دفعہ رب سے التجا کی نہیں منظور ہوئی تو چھوڑ ہی دے بندہ، نہیں اس دروازے پہ بندہ دستک دیتا رہے، عرض کرتا رہے، کبھی تو سنی جائے گی نا، اور کبھی تو بات بن جائے گی۔ اس لیے برادران اسلام، ورع کا یہ چیپٹر مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ہم زندگی کے ہر گوشے اور ہر معاملے میں ورع کو مقدم رکھیں، ورع کو نہ چھوڑیں، یہی کامیابی کی سند ہے۔ قرآن نے ہر عمل کے لیے متقین بننے کی تلقین کی ہے۔ روزے رکھو تاکہ متقین ہو جاؤ، عبادت کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تو یہ متقین ہونا ہی سب سے بڑا۔ اب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو پہلی آیت ہی ھدی للمتقین فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم متقین کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے تقوی کی تعلیم ہمیں کثرت سے دی ہے۔ اللہ پاک ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ اعمال جو تقوی کو کمزور کرنے والے ہوں، اللہ رب العالمین ہمیں ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔